کنہیں دینی چاہیے زکوٰۃ؟ کون لوگ ہیں صدقے کے مستحق؟ جو خاص وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ کا لفظ اپنے لغوی یعنی لغت اور بطور لینگویج کی عربی میں عام ہے، ہر اچھے کام پہ صدقہ بولا جاتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ کسی انسان سے کوئی انسان خندہ پیشانی سے مل لیتا ہے، خوشی کے ساتھ مل لیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کل معروف صدقہ، ہر معروف، ہر نیکی صدقہ ہے، کہ ہر اچھا کام کا ثواب ملتا ہے، یہ صدقے کا معنی ہے۔ اب اس معنی کے اعتبار سے یہ نفل پہ بول سکتے ہیں، فرض پہ بول سکتے ہیں، نماز پہ بول سکتے ہیں، ذکر کے بول سکتے ہیں، سارے کے سارے ثواب ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے صدقہ کی نفل کے اندر اور فرض کے اندر دو کیٹیگری، ایک ہے فرض جتنے بھی صدقات ہیں، اور پھر ایک فرض ہے جس کو ہم زکوٰۃ بولتے ہیں۔ اس فرض میں زکوٰۃ بھی آتا ہے، اس فرض میں رمضان کے بعد فطرانہ ادا کرنا وہ بھی اسی کے اندر شامل آتا ہے۔ اسی طرح اس فرض کے اندر جو اناج وغیرہ زمین سے اگتا ہے اس کا عشر دینا یا نصف العشر دینا وہ بھی اس میں آتا ہے۔ یہ فرض چیزیں ہیں، یہ بھی صدقہ ہیں لیکن یہ فرض ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ نفل صدقہ۔ اب نفل صدقہ جو مالی عبادت میں سے ہوتا ہے، اس کو ہم ایک عمومی معنی، عام، ہر خیرات، ہر وہ چیز صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ آپ کسی بڑے لینڈ لارڈ آدمی کے بہت ہی بڑا ایک رشتہ دار ہیں اور کوئی محتاج نہیں ہے، غریب نہیں ہے، بغیر کسی کے آپ ان کو اپنے لیے ایک اچھی دعوت پہ انوائٹ کر دیتے ہیں، کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ بھی ایک ثواب ہے۔ مہمان کی مہمان نوازگی کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، بمعنی ثواب کے، بمعنی خیرات کے، بمعنی نیک عمل کے، ٹھیک ہے۔ اور اس نفل میں ایک مخصوص صدقہ ہے جس میں انسان وہ نیت کرتا ہے کہ یہ خالص وہ صدقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ لے لیتے تھے لیکن صدقہ نہیں لیتے تھے۔ قربانی کا گوشت، عقیقے کا گوشت، یہ اس خیرات والی کیٹیگری میں آتا ہے، خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، جو مرضی کریں۔ لیکن ایک ایسا صدقہ جس میں انسان نیت کرتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے اس کے مصرف جیسے کہ زکوٰۃ کے مصرف ہیں، تو وہ والا نفل صدقہ جس میں یہ نیت کی جائے گی کہ یہ خالص انہی مصارف کے لیے ہے جس میں فرض زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہ والا صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھایا کرتے تھے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں قبول کیا کرتے تھے، ہدیہ لے دیتے۔ ایک ہے جنرل نیکی، ہدیہ دینا بھی ایک نیکی ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کوئی خیرات کر دیتے ہیں تو وہ کسی مستحق کو دے رہے ہیں، کسی غیر مستحق کو دے رہے ہیں، دونوں طرح ثواب ہے۔ نوٹ کریں میں نے جو بتایا، ایک صدقہ بمعنی نیکی کے ہے، اس میں ساری عبادات آ جاتی ہیں۔ پھر ہم جب اس صدقے کو مالی عبادات میں مال خرچ میں لے کے آتے ہیں تو یہاں دو کیٹیگریز آ جائیں گی، ایک فرض، ایک نفل۔ فرض کے اندر زکوٰۃ آئے گی، فرض کے اندر فطرانہ آئے گا، فرض کے اندر جو ہے وہ جو انسان نے اپنی کھیت کے اپنی جو ہے وہ اناج جو اس کو کھیتی وغیرہ زمین سے اگتی ہے وہ آتی ہے فرض میں، مالی صدقات میں سے کرنا ہوتا ہے۔ اس کو بھی پھر دو کیٹیگریز میں کیا جائے گا۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو ایک جرنل خیرات ہے، ایک جرنل نیکی، آپ کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، ثواب ہے، کسی کو کپڑے لے کے دے سکتے ہیں، ثواب ہے، ہم رشتہ داروں کو عید پہ کپڑے دے دیتے ہیں، کوئی عیدی دے دیتے ہیں، ثواب ہے۔ آپ اس میں کسی کے خیر لازمی نہیں کہ وہ محتاج ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک ہے اس نفل میں نیت کرنا کہ یہ خاص ایسے لوگوں کے لیے کروں گا جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ والا جو صدقہ اگرچہ نفل ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہیں کرتے تھے، بنو ہاشم پہ، اہل بیت پہ یہ والا صدقہ دینا جائز نہیں ہے، تو یہ والا صدقہ اگرچہ نفل ہوگا لیکن اس کے بھی مستحقین یہی بنتے ہیں جو اگلی اس آیت میں بیان ہو رہے ہیں۔ تو اس آیت میں دو طرح کے لوگوں کو مراد لیا جا رہا ہے، ایک فرض صدقات، زکوٰۃ وغیرہ، دوسرے نمبر پہ وہ نفل صدقہ جو خالص اللہ کی نیت کے لیے کیا جائے، وہ لوگ جن کو دیا جائے گا ان کا اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ کن لوگوں کو یہ دینا ہے، کون لوگ ہیں مستحقین؟
اللہ نے فرمایا انما الصدقات، یہ والے تمام صدقات ان لوگوں کے لیے ہیں جن میں پہلی چیز للفقراء، فقیر کہتے ہیں، فقراء فقیر کی جمع ہے، اور فقیر اسے بولا جاتا ہے، یہ فا قاف را اس کا روٹ ورڈ ہے فقر، اور یہ جو انسان کی کمر کی ہڈی ہوتی ہے اس کو سے فقر کا لفظ اس سے نکلا ہوا ہے، یعنی جس کی اتنا بیچارہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ بالکل اس کی کمر جو ہے وہ کہیں زمین سے چسپا ہو چکی ہے، بالکل کچھ نہیں ہے، اسے فقیر بولا جاتا ہے اور اس کی جمع بنتی ہے فقراء۔ فرض صدقات یا وہ والے صدقات جو کہ نفل میں سے اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ یہ خالص اللہ کے لیے ہے، اس طرح کا صدقہ جیسے کہ فرض صدقہ زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اس کو بھی پھر انہی مستحقین کو دینا ہوتا ہے جن میں پہلی کیٹیگری ہے فقیر کی، جمع اس کی آتی ہے فقراء، فقیر پہلے لوگ ہیں، اور جیسے میں نے بتایا فقیر اسے بولا جاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اپنا ذاتی گھر کچھ بھی کوئی چیز نہیں ہے، وہ انتہائی ضرورت مند ہے، تو اسے بولا جاتا ہے فقیر۔ دوسرا انما الصدقات للفقراء والمساکین، دوسرا لوگ جو مستحق بنتے ہیں وہ ہے مساکین۔ مساکین مسکین کی جمع ہے، مسکین کسے بولتے ہیں؟ اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ سکن سے ہے، سین کاف اور نون، سکن، جس کو ہم مسکن بھی بولتے ہیں اور سکونت بھی بول جاتے ہیں، سکینہ کا لفظ بھی یہاں سے نکلا ہوا ہے، سکن اور گھر اور جگہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، سکونت اختیار کرنا جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں، تو مسکین اسی سے ہے کہ، اور یہ بولا جاتا ہے ایسے لوگوں پہ جو اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحاً جو ہے کہ جس کے پاس تھوڑا بہت ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی ضروریات بھی پوری کر سکے، بنیادی ضروریات۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ کہف میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا، کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا غریبوں کی کشتی ہے، تم نے اسے کیوں توڑ دیا؟ اس واقعے میں جو اس پہ تفصیل بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کشتی اصل میں غریب لوگوں کی تھی، اور آگے ایک بادشاہ ہے جو کہ غریب لوگوں پہ ظلم کر کے کشتیاں چھین لیتا تھا، تو اس کشتی کو فَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، اس کشتی کو عیب دار توڑ کے نقص والا کر دیا ہے تاکہ وہ آگے ظالم بادشاہ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ تو خراب کشتی ہے، اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان غریبوں کے پاس ان کا روزگار بچ جائے۔ تو قرآن مجید نے جب اس پہ تبصرہ کیا ہے تو فرمایا ہے وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ جو کشتی تھی وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، مساکین جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ مسکینوں کی تھی جو اس دریا میں کام کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ ہے جو یہ کشتیاں چھینتا تھا، اس لیے اس کو عیبدار بنا دیا۔ تو اس مساکین پہ، ان مساکین کا ایک روزگار ہے، ایک بزنس چل رہا ہے، ایک کاروبار چل رہا ہے، وہ لوگوں کو ایک جگہ سے بٹھا کے کشتی میں دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے ان پہ لفظ بولا ہے مساکین۔ تو مسکین اسے بولا جاتا ہے جس کے پاس کوئی بزنس ہے، نوٹ کریں، جس کے پاس کوئی گھر بھی ہے، جس کے پاس کچھ ضروریات زندگی کے سامان بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ بیچارہ یعنی اس انداز سے ہے کہ وہ اپنی وہ جائز ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، تو وہاں پہ اس پہ لفظ مسکین بولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ لیس المسکین الذی تردہ اللقمۃ واللقمتان، فرمایا وہ مسکین نہیں ہے جسے ایک لقمہ لے کے دوسرا لقمہ لے کے جو ہے وہ لوٹا دیا جاتا ہے، مسکین وہ یہ نہیں ہے۔ مسکین تو وہ ہے کہ لوگ اس کے حالت کو دیکھ کے پہچانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ مسکین ہو سکتا ہے، ضرورت مند ہو سکتا ہے، اور وہ یعنی اب بظاہر اچھی حالت میں ہوتا ہے
اور لوگ اس کو پہچان نہیں سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی صدقہ کرے اور وہ ایک سفید پوش ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے مسکین۔ تو مسکین دوسری کیٹیگری ہے زکوٰۃ صدقات کے مستحق لوگوں کی۔ ذرا بات سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین۔ اچھا، ان تمام چیزوں سے پہلے ایک نوٹ دینا چاہتا ہوں۔ یاد رکھ لیں کہ دین اسلام نے جو ہمیں جس چیز کا مکلف بنایا ہے، جس چیز کا ہمیں ذمہ دار بنایا ہے کہ اگر میرے پاس کچھ مال موجود ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے تو مجھے زکوٰۃ دینی ہے، اور میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں کہ زکوٰۃ ان 8 مصارف میں دوں۔ اگر دینے میں مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے دینی کسی اور کو تھی اور چلی کسی اور کو گئی، تو تب بھی میری طرف سے زکوٰۃ ہو جائے گی، دینے والے کی طرف سے ہو جائے گی۔ اس نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ میں ایسے بندے کو دوں جس پہ میرا اعتبار ہے، اس پہ جو ہے وہ دے دوں، یہ کوشش کرنی ہے۔ کوشش کرنے کے بعد پھر جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے رات کو صدقہ کیا، 3 راتیں کرتا رہا، تینوں راتوں پتہ چلا کہ وہ مستحق کو ملتا ہی نہیں رہا ہے۔ ایک دفعہ جو ہے کسی بری عورت کو دے کے آ گیا، ایک دفعہ جو ہے کسی مالدار کو دے بیٹھا، ایک دفعہ جو ہے کسی چور کو دے بیٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا 3 رات کا دیا ہوا تیرا قبول ہو جائے گا۔ تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ان 8 مصارف میں دینا ضروری ہے۔ اگر کہیں پہ کمی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور دینے والے کی طرف سے زکوٰۃ ہو جائے گی۔ تیسری کیٹیگری آتی ہے والعاملین علیہا۔ اب یہاں پہ سمجھنا چاہیے اس بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کو اکٹھا کیا جاتا تھا ایک شہر میں، مدینہ میں، بیت المال میں، پھر وہاں سے آگے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، پھر وہاں سے لوگوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ تو ایسے باقاعدہ عامل مقرر تھے، باقاعدہ ملازم مقرر تھے، جو ملازم جو ہے وہ وہاں سے لے کے آتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اس سے آگے جو ہے اس سے آگے پھر لوگوں کو دی جاتی تھی، ضرورت مندوں کو۔ تو یہ جو لے کے آتے تھے زکوٰۃ کو اکٹھا کر کے، فلاں علاقے کا ہے، فلاں علاقے کا ہے، فلاں علاقے کا ہے، تو ان لوگوں کو اس زکوٰۃ میں سے ان کی سیلری، ان کا معاوضہ، ان کا جو بھی بنتا ہے حصہ جو مقرر کیا جاتا ہے بیت المال کی طرف سے، اس میں بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ تو زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور یہ بندے جو ہیں سسٹم چلا رہے ہیں، ایک سسٹم میں لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ان کو دینا جائز نہیں ہے، یہ کہ چونکہ بیک گراؤنڈ میں اچھے ہیں، فلاں ہیں۔ یاد رکھ لیں کوئی بھی نظام اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کو پراپر مینج کرنے والے کچھ مخصوص لوگ نہ ہو۔ جب وہ مخصوص لوگ کہیں پہ ہوتے ہیں تو ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کے لیے جو ہے ایک سسٹم کے طور پہ چلانا، یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ جو لوگ جنگ میں جاتے تھے، جو لوگ جہاد میں جاتے تھے، جو کہ باقاعدہ ایک عمل ہے، اسی طرح جو لوگ جگہ جگہوں کے عامل مقرر ہوتے تھے، ان کی بیت المال سے تنخواہیں مقرر ہوتی تھیں۔ فلاں کو اتنی تنخواہ جائے گی، فلاں کی اتنی سیلری جائے گی، فلاں کو اتنا وظیفہ جائے گا، سارے کے سارے وہ لوگ جو اس سسٹم میں کام کر رہے تھے۔ گویا کہ آج کل کے حساب سے اگر کوئی زکوٰۃ کمیٹی بنائی جائے، اگر کوئی زکوٰۃ کا سسٹم بنایا جائے اور اس سسٹم بنانے والے پہ چلانے والے کے کوئی ایکسپینسز ہوں تو اس زکوٰۃ میں سے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری کیٹیگری وہ بتائی ہے والعاملین علیہا، کہ وہ لوگ جو اس زکوٰۃ کو سسٹم کو چلانے پہ لگانے پہ باقاعدہ عامل ہوتے ہیں۔ یہ تیسرا مصرف جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ نوٹ کرے، عاملین علیہا کے عمل میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ فقیر ہیں یا مسکین ہیں تو تبھی ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، نہیں، یہاں پہ ان کا ان کا عمل ہوگا، ایک محنت ہے جس کے مقابل میں ان کو ایک معاوضہ دیا جائے گا، اور یہ ایک کمیٹی بیٹھ کے باقاعدہ جو اس کو ایک سٹاف بنا ہوتا ہے وہ بیٹھ کے اس پہ
ایک میٹنگ کر کے باقاعدہ مشاورت کے ساتھ طے کیا جاتا ہے کہ فلاں ملازم، فلاں ورکر، فلاں جو کام کر رہا ہے ہم اس کو اتنی سیلری کریں گے اور فلاں فلاں کام اس سے لیا جائے گا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ ورکر تو اپنے گھر میں بڑا اچھا ہے، اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس فلاں ہے، اس کے پاس زکوٰۃ میں سے اس کو کیسا دے سکتے؟ بھائی یہ اس کے کام کے بدلے میں اس کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا تیسرا مصرف ہے، اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زکوٰۃ سے اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ آگے چوتھا مصرف ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ، یہ جو مؤلفہ ہے یہ الفت سے نکلا ہے۔ الفت کا معنی ہم جانتے ہیں، ایک محبت، ایک شفقت، ایک رحم دل، اس سے نکلا ہے مؤلفہ۔ تألیف، الفت، اسی سے نکل گیا مؤلف۔ قلوب یہ دل کی جمع ہے، قلب کی جمع ہے قلوب۔ تو مؤلفت قلوبہم یعنی ایسے لوگ جن کے دلوں پہ محبت ڈالنی ہے، جن کے دلوں پہ جو ہے وہ شفقت ڈالنی ہے، ان پہ زکوٰۃ۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے گا، یہاں چند چیزیں آئیں گی۔ نمبر ایک، غیر مسلم ہے اور وہ اسلام کے قریب آ رہا ہے، وہ فقیر بھی نہیں ہے، وہ مسکین بھی نہیں۔ ہم غیر مسلم کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے یہاں پر بھی لازم کرتے ہیں کہ وہ آیا دیکھے وہ فقیر ہے یا مسکین، وہ محتاج۔ بھائی اس میں اس کا نیڈی ہونا، ضرورت مند ہونا یہ لازم نہیں ہے۔ وہ بندہ جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے، وہ فیملی کھاتی پیتی ہے، سب جو ہے آپ ان کو زکوٰۃ میں سے کچھ گفٹ بنا کے ان کو دے دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اسلام کو ایک اچھا سمجھ لیں، جائز ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا، میں صرف اس لیے اس آیت پہ زور دے رہا ہوں، یہ 8 کیٹیگری ہیں اور اس تمام 8 کو لا کے 2 چیزوں پہ فکس کر دیا جاتا ہے کہ فقیر اور مسکین۔ اچھا مؤلفت قلوبہم، کسی کافر کو بھی تب دینا ہے جب وہ ضرورت مند ہو، نہیں۔ کافر اگر ضرورت فقیر نہیں ہے، وہ مسکین نہیں ہے، وہ جو ہے جائیداد والا ہے، پراپرٹی والا ہے، بزنس والا ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، اس کو اسلام کے قریب آ رہا ہے، اسلام کے قریب کرنے کے لیے اس کو جو ہے کوئی گفٹ وغیرہ کوئی بڑی چیز دے دی جاتی ہے کہ یہ اسلام کے آ جائے گا تو ہم اس میں زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں۔ یہاں اگر یہ اس تالیف قلم میں بھی فقیر اور مسکین ہوتا تو پھر بات ختم تھی، فقیر مسکین بول دیا جاتا، باقی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو ہر چیز میں فقیر اور مسکین نہیں ہے۔ یہاں پہ تالیف قلب کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک کافر ہے اور وہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، تو مسلمان زکوٰۃ کا پیسہ اس کو روکنے کے لیے بطور کہ اس کے شر اور برائی سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کو کہا جاتا ہے تالیف قلب۔ اس کے لیے کافر کو زکوٰۃ کے پیسے میں سے دے دینا کہ اس کے شر سے کم از کم مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ والی کیٹیگری امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ختم ہو چکی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اب اسلام میں عزت آ گئی ہے، اسلام میں قوت آ گئی ہے، اب ہم کسی کافر کے محتاج نہیں ہیں کہ ایک کافر جو ہے وہ بڑا ویل سیٹل ہے، ہم اس کے شر کے فتنے سے بچنے کے لیے اس کو جو ہے وہ کچھ چیزیں دے رہے ہوں اور اپنی طرف سے زکوٰۃ سے بنا رہے ہوں کہ اس کے شر و فتنے سے محفوظ رہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس دور میں تھا کہ کوئی اگر ایسا کوئی قبیلہ ہے، کوئی ایسا سردار ہے، کوئی ایسا، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ بیت المال سے دے دیا جاتا تھا۔ اب اسلام قوت میں آ گیا ہے، جبکہ باقی ائمہ کرام، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے ہاں یہ کہ اب بھی کہیں نہ کہیں دنیا میں ایسی ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی ایسا علاقہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مثال کے طور پہ کسی علاقے کا کوئی گورنمنٹ کا بندہ ایسا ہے کہ توقع ہے کہ یہ بندہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے معاملات میں رعایت کرے گا، تو مسلمان کمیونٹی والے کوئی زکوٰۃ جمع کر کے اس ایم این اے کو یا اس کو جو ہے وہ جو بھی اپنے علاقے کا گورنمنٹ کا بڑا ہوگا اس کو کچھ نہ کچھ جا کے دے دیتے ہیں کہ مسلمان کم از کم اس کے شر سے بچے رہیں گے۔ وہ بندہ بذات خود بڑا ویل سیٹل ہے،
لیکن زکوٰۃ میں سے اس کو جا کے دے دیا جاتا ہے، تو اسلام میں یہ کیٹیگری اس میں آتی ہے والمؤلفۃ قلوبہم۔ یہاں سے مراد زکوٰۃ ہے، یہاں سے مراد وہ مخصوص صدقہ ہے جو خالص اللہ کے لیے دیا جاتا ہے، یا عشر ہے، یا یہ ہے کہ اس سے مراد جو فطرانے کا مال ہوتا ہے۔ یہ چیزیں کا چوتھا مصرف مؤلفۃ قلوبہم۔ مؤلفۃ قلوبہم کو میں نے دو چیزوں میں بیان کیا ہے، ایک ہے کہ اسلام کے قریب کرنا، یہاں اس کا نیڈی یا ضرورت مند ہونا، یہ والی شق اس میں نہیں ہے۔ اس کو ذرا سمجھیے پلیز، کہ ایک ایسا کافر مسلمانوں کے قریب آ رہا ہے، آپ اس کو بڑا سا گفٹ بنا کے گھر میں دے کے آ جاتے ہیں، اور اپنی طرف سے زکوٰۃ کا پیسہ ہے، آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی، اس میں کوئی منع ہونا نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ ایک چوتھی کیٹیگری۔ پانچویں چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی اس آیت میں، وَفِي الرِّقَابِ، رقاب، راقبت ان کی جمع ہے، اور راقبہ کہتے ہیں گردن کو۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک سسٹم تھا جو کہ غلام اور باندیاں ہوتی تھیں، اور غلام اور باندیاں کون ہوتے ہیں، یہ پیچھے ہم جو ہے سورۃ بقرہ میں بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ غلام اور باندیاں ان کو آزاد کرنے پہ، وہ غلام اور باندیاں فقیر نہیں ہیں، وہ غلام اور باندیاں مسکین نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی ہم لا کے فٹ کریں گے کہ ایسا غلام جو کہ فقیر اور مسکین ہے تو تب جا کے ہم اس کو دیں گے، نہیں، اس کا غلام ہونا ہی اس کو آزاد کرانے کے لیے کافی ہے کہ ہم اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ آیات کے بعد میں جا کے بات کروں گا، ہم ہر جگہ پہ پتہ نہیں اپنی طرف سے کہاں سے فٹ کر دیا ہوا ہے کہ جو انسان خود صاحب نصاب ہے، جو انسان خود زکوٰۃ دینا اس پہ لازم ہے، ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے نکال لیا اصول، کیا کوئی حدیث میں موجود ہے، کیا قرآن مجید کی آیت پہ موجود؟ بہرحال اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، یہاں پہ بھی بات کرنا مقصود ہے۔ وَفِي الرِّقَابِ، غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ اب یہاں پہ مفسرین کا یا فقہا کا دو طرح کے غلام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مکاتب اور ایک ہوتا ہے عام۔ مکاتب یہ ہوتا ہے کہ غلام اپنے مالک سے طے کر لیتا ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے کما کے دے دوں گا، قسطوں میں دے دوں گا، جب میرے پیسے پورے ہو گئے تو میں آزاد۔ تو کیا یہ زکوٰۃ صرف اس کو دی جا سکتی ہے جو خود کمائی کر رہا ہے اور خود اپنی قسطیں پوری کر رہا ہے تاکہ وہ جلدی سے قسطیں پوری کر دے، اس کو دینا جائز ہے؟ یا یہ ہے کہ کسی بھی غلام کو دے سکتے ہیں آزاد کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مخصوص نہیں کیا ہے، اس لیے اگر کوئی مکاتب ہے، یعنی جو آزاد ہونے کے لیے جس نے پیسے طے کر لیے ہوئے اپنے مالک سے، یا جو کوئی مکاتب نہیں ہے، کوئی بھی دوسرا غلام ہے وہ غلام، ہم اس کو جو ہے وہ آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ صدقات کے پیسہ اس پہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہے اس میں پانچویں کیٹیگری۔ پہلی ہے فقیر، دوسرا ہے مسکین، تیسرا ہے عاملین علیہا، چوتھا ہے مؤلفۃ قلوبہم، اور پانچواں ہے رقاب۔ اس رقاب میں اس دور میں یہ تھا، آج کے دور میں رقاب میں کیا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ عرصے سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں، کچھ قیدی ہیں، خاص طور پہ وہ قیدی جو مظلومن یا جھوٹے قیسوں میں پڑے ہوئے، ایسے بھی بہت سے مل جائیں گے، یا کوئی انسان اپنی جرم میں کر دیا لیکن بڑا عرصہ ہو گیا ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کر دینا کہ وہ جیل سے چھوٹ جائیں، ان کو جیلوں سے چھڑانے میں اگر کوئی انسان زکوٰۃ لگا دیتا ہے تو واللہ اعلم یہ بھی اسی رقاب میں آتا ہے، کیونکہ رقاب کا معنی ہے گردن کا آزاد کرنا، کسی کو آزادی دلانا، اس کے معنی میں زکوٰۃ آتی ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والغارمین، غارم جمع ہے غارم کی، اور غین را میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہاں پہ بولا جاتا ہے غرم عربی میں جو غرامہ بولا جاتا ہے، جیسے کسی کی کوئی ٹکٹ ہو جاتی ہے، کوئی انسان کے اوپر جرمانہ ہو جاتا ہے، تو ایسے انسان کو غارم بولا جاتا ہے، ایسا اس پہ اوپر جرمانہ ہو جانا جس کو وہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ چند مخصوص باتیں ہیں۔ نمبر 1، انسان مقروض ہے، ایسا مقروض ہے
کہ وہ انسان اپنے بیوی بچوں کو سنبھالنے میں، ان کی کفالت کرنے میں قرض لیتا لیتا جو ہے وہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہے، اور اب وہ اپنا قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ اس انسان کے پاس جائیداد بھی ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے، لیکن قرضہ اس کے اوپر آ گیا ہے۔ اب یہ اس کو دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے اوپر حالات سیدھی طرح اس کے ساتھ نہیں دے رہے، تو یہ انسان مجبور ہو گیا ہے۔ اگرچہ یہ گاڑی والا ہے، اگرچہ یہ گھر والا ہے، لیکن قرض آ گیا ہے، اب ہم اس کو زکوٰۃ دے دیں گے۔ ہر جگہ پہ لا کے فٹ کرنا، ہر جگہ پہ لا کے فقیر اور مسکین کو داخل کرنا، یہ اس آیت میں نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیں، فقیر مسکین کی کیٹیگری ہو گئی۔ ہم اپنے بھائیوں میں، اپنی بہنوں میں کوئی مقروض لوگ ہوتے ہیں، اور ہم کہہ دیتے ہیں لو اس کے پاس تو اتنی پراپرٹی ہے، اس کے پاس تو گاڑی ہے، ہم اس کا قرضہ کیوں ادا کریں؟ اگر اس کا قرض میں دے دیا جائے تو بھی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اور یہاں اس ضمن میں غرامہ کے اندر ایک اور کیٹیگری جو اہم آتی ہے، وہ ہے ضمانت کی کیٹیگری۔ مثال کے طور پہ دو بندوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تیسرے بندے نے ان کی صلح کرا دی اور کہا کہ یہ بندہ اگر پیمنٹ نہیں دے گا تو میں ضمانت لیتا ہوں۔ اب وہ ٹائم آ گیا اور اس نے نہیں دی تو وہ پیمنٹ میرے اوپر آ گئی۔ اب میں بذات خود اپنی فیملی میں کھاتا پیتا ہوں، میرے پاس پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، اور میرے پاس گاڑی بھی ہے، میں نے دوسرے کی ضمانت اٹھائی تھی، تو اس پیسے کو زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ فقیر ہے، یہ مسکین ہے، ہاں دیکھا جائے گا یہ اصل غارم ہے، جسے غارم بولا جاتا ہے کہ دو بندوں کی ضمانت میں اس نے ضمانت لے لی، اب اس کے اوپر اس کے ذمہ چیز پڑ گئی جو اس کو نہیں دینی تھی، اس کی چیز نہیں تھی لیکن اس کے ذمہ پڑ گئی ہے۔ اب وہ بندہ خود جو ہے وہ ویل سیٹل ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ والا پیسہ جو دوسرے کا اسے دینا پڑ گیا ہے، وہ زکوٰۃ اپنی بھی اس میں دے سکتا ہے، دوسرا کوئی بندہ اس کی زکوٰۃ سے ہیلپ کر دے اور زکوٰۃ سے ہیلپ کر کے وہ والا اس کا قرضہ اتروا دے، تو اسلام میں یہ کیٹیگری غارمین میں آتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم عملی طور پہ ایک بات سمجھیں۔ کچھ لوگ آج کل دنیا میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور ایک بہت بڑا فتنہ ہے جسے کریڈٹ کارڈ بولا جاتا ہے۔ لوگ جب کریڈٹ کارڈ میں بیلنس ہوتا ہے تو اس وقت نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے ہم اس کو احتیاط سے استعمال، ایک ہے کہ آپ کو بچنا ہے، یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اگر آپ ٹائم پہ بھی پیمنٹ دے رہے ہیں کریڈٹ کارڈ کی تو تب بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اصل اس میں ایگریمنٹ ہے جس پہ سائن کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی پیمنٹ لیٹ ہو گئی، ٹائم پہ آپ نے اس کا بل نہیں دیا، تو تب آپ کو اتنے % اوپر چارج ہوگا۔ اور پھر اس کے اندر کچھ ایسی ہڈن چارجز ہوتے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی آؤٹ سٹینڈنگ جو بیلنس ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پرسنٹیج پہ کچھ نہ کچھ پیسے کاٹ رہے ہوتے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے انشورنس کرائی ہوتی ہے کہ آپ کا جو آؤٹ سٹینڈنگ ہے اس کا 1% ہم لیں گے، وہ والی اماؤنٹ جو آپ کی آؤٹ سٹینڈنگ میں جا رہی ہے۔ اس طرح کر کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ پیمنٹ لے رہے ہوتے ہیں، تھوڑا ہی سمجھ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرف دھیان دیتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ انسان کو اس کریڈٹ کارڈ سے بچنا ہے، اس کو جائز نہ سمجھے۔ ہاں ایسے کنٹریز موجود ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ہر جگہ پہ کارڈ ہی چلنا ہے، کیش کا تو ایک رواج ہی نہیں ہے، تو آپ ڈیبٹ کارڈ یوز کریں۔ ڈیبٹ کارڈ وہ ہے جو آپ کا اے ٹی ایم کارڈ وہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے اکاؤنٹ میں پیمنٹ پڑی ہوئی ہے، وہ آپ کی اپنی پیمنٹ ہے، اس کا آپ کو بینک نے کارڈ دیا ہوا ہے، اب آپ وہ پیمنٹ جہاں یوز کریں آپ اپنی پیمنٹ کر رہے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی کوئی پیمنٹ نہیں ہوتی ہے، وہ بینک کی پیمنٹ ہوتی ہے جو قرض لے کے آپ دے رہے ہوتے ہیں اور پھر بل آنے پہ اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ ڈیبٹ کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اپنی اماؤنٹ بینک میں پڑی ہوئی ہے اس میں سے آپ کارڈ یوز کریں، تو آپ ڈیبٹ کارڈ یوز کریں۔ ہاں اگر کوئی انسان ایسی، دیکھیں مجبوری کی لمٹ ہمیں اسلام نے نہیں بتائی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان جو ہے وہ اس کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، جینا مرنا ایک ہو جائے، اور کوئی دوسرا انسان ہوگا کہ اس کو بہت بڑی تکلیف ہو جائے گی اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو مجبوری کی جو لمٹ ہے وہ اسلام نے نہیں مقرر کی ہے،
یہ ہر ایک انسان کے لحاظ سے اپنی ہے۔ کوئی انسان کسی ایسی جگہ پہ، ایسی کنٹریز میں موجود ہیں جہاں پہ معاملات چلانا، جہاں پہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، آپ کے پاس لازم ہے کہ کوئی نہ کوئی کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے۔ ایک انسان اس کو مجبوری سمجھے، مجبوری سمجھ کے اتنا یوز کرے جہاں پہ مجبوری ہے، اور پیمنٹ آنے پہ فوری اس کی ادائیگی کر دے۔ یاد رکھیں کہ یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے لیے کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ ہمارے لیے جائز ہو گیا، نہیں، یہ جائز نہیں ہے، آپ ڈیبٹ کارڈ یوز کریں۔ ایک ہے کہ انسان ایک ایسی مجبوری میں موجود ہے کہ معاملات کرنا ہے اس کے لیے مشکل ہے، معاملات کو چلانا ممکن نہیں ہے، تو وہ انسان کو کم از کم پھر یہ ہے کہ اسے لیٹ نہیں ہونا چاہیے، جیسے جو ہے وہ ڈیٹ آئے اس سے پہلے ادا کر دے، انتظار نہیں کرنا ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی انسان بہت زیادہ قرضے میں پھنس گیا، اور یہ ہر تیسرے بندے کی، چوتھے بندے کی، یا بلکہ سمجھ لیں کہ 100 میں سے 50% کریڈٹ کارڈ ہولڈر کہیں نہ کہیں پیمنٹوں میں پھنسے ہوتے ہیں۔ ایک انسان اس لعنت سے بچتا ہے، لیکن وہ پھنس گیا ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر پیمنٹ چڑھ گئی ہے، اور سود پہ سود آ رہا ہے، لگ رہا ہے اس کے اوپر انٹرسٹ سے انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب وہ انسان خود گاڑی والا ہے، وہ انسان خود گھر والا ہے، وہ انسان خود بزنس کر رہا ہے، وہ خود انسان جو ہے، یہاں پہ نوٹ کریں جو میں بات ہو رہی، وہ خود بزنس کر رہا ہے یا جاب کر رہا ہے، وہ انسان کے پاس خود بھی، اپنے پاس بھی نصاب موجود ہے، وہ انسان کر رہا ہے، لیکن اس غرام میں، اس غرامہ میں، اس کریڈٹ کارڈ کے اس آؤٹ سٹینڈنگ بیلنس میں پھنس چکا ہے، تھوڑا سا نکل نہیں پا رہا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے سیلری کو پورا کرتا ہے تو دوسری سائڈ پہ پھر لے کے پھنس جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کو اگر ایک دفعہ اس کو اتنی سی پیمنٹ دے دی جائے، چاہے زکوٰۃ میں سے دی جائے، جس سے وہ اپنے اس بیلنس کو برابر لے کے آ جائے، لیکن آئندہ سے عہد کرے کہ میں اس سے یا تو مکمل جان چھڑاؤں گا، یا کم از کم یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ چلو ایک دفعہ میں اپنے بیلنس سیدھے کر لوں اور پھر دوبارہ سے پھر پیمنٹیں لینا شروع کر دوں گا، یا پھر جو اپنے کار سے جا کے پیمنٹیں ویسے ہی کیش نکالوں گا۔ ایسی کوئی کام کرنا ہے تو ایسے انسان کے لیے جائز نہیں ہے، جو غلط یوز کرنا چاہتا ہے، جو واقعتاً ایک انسان نیک نیتی سے ہے لیکن اس میں پھنس چکا ہے۔ یہ انسان خود صاحب نصاب ہے، یہ انسان فقیر نہیں ہے، یہ انسان مسکین نہیں ہے، یہ انسان جاب کر رہا ہے، یہ انسان بزنس کر رہا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس زیور ہے، لیکن یہ والا قرضہ چڑھ گیا ہے تو یہ غارمین میں آ رہا ہے۔ اس کو اس لیے دے دیا جائے کہ اب اس کی لائن سیدھی کرے اور آئندہ سے اس میں نہ جائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فقیر اور مسکین نہیں کہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 7ویں چیز بیان کی ہے اس آیت میں، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں۔ یہ ایک جرنل مفہوم ہے، ایک بڑا مفہوم ہے فی سبیل اللہ۔ اس میں سب سے پہلے وہ لوگ آتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے اسلحہ، ان کے لیے گھوڑے، ان کے لیے سامان۔ وہ انسان ضرورت مند نہیں ہے، گھر میں کھاتے پیتے ہیں، ان کا گھر موجود ہے، بزنس موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو اس جہاد والے عمل کو، اس قتال فی سبیل اللہ کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر اس میں پیسہ لگایا جاتا ہے فی سبیل اللہ، تو یہاں زکوٰۃ سے، یہاں اس خاص مخصوص صدقہ سے، یہاں عشر اور زکوٰۃ سے دینا جائز ہے۔ یہ 7واں مصرف ہے، یہاں پہ نہیں دیکھا جائے گا یہ تو یہ ہے، یہ تو بھائی فی سبیل اللہ میں اس میں پہلے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں، لیکن دوسرے نمبر پہ فی سبیل اللہ میں ہر وہ کام آتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تعلیم و تعلم ہے، علم سیکھنا، علم سکھانا، یہ جو ہمارے پاک و ہند میں ایک مدارس کا سسٹم چل رہا ہے، یہ اگر مدارس نہ ہو تو ہمیں علماء کا سسٹم ہی ختم ہو جائے۔ وہ کون سا سسٹم ہے کہ کم از کم جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کو، دین کو زندہ رکھے ہوئے ہے؟ وہ ہمارا یہ مدارس کا سسٹم ہے، یہ ہمارا مساجد کے اندر وہ تعلیم و تعلم کا ایک سسٹم ہے، جہاں پہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس میں دین کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، یہ سب فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ وہاں پہ زکوٰۃ دینا جائز ہے، جائز ہے نیک کام کو ابھارنے کے لیے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد بھی تو اللہ کا گھر ہے، مسجد بھی تو جو ہے وہ اس میں بھی تو نیک کام ہو رہا ہے، تو مسجد کو کیوں نہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ فی سبیل اللہ میں کیوں نہیں آتا ہے؟
تو بات یہ ہے کہ مسجد کو بنانا یہ ہماری گھریلو ضروریات کی ایک ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سمجھے کہ جس بستی میں 3 لوگ ہیں اور وہاں پہ جماعت وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو شیطان ان پہ اوپر حاوی ہو چکا ہوتا ہے۔ تو مسجد جو ہے یہ اس کو آج کل جیسے ہم نے اس کی ضروریات بڑھا دی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا نہیں تھا۔ اس دور میں تو مسجدیں بالکل سادہ سی تھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو مسجد کے بنانے کے لیے کہا تھا، اسے یہی کہا تھا اکن الناس من المطر والحر، لوگوں کو گرمی سے اور بارش سے بچا۔ اب ہم جیسے اپنے گھروں کو بناتے ہیں ویسے ہی مناسب سے اگر مسجد کو بنایا جاتا ہے تو یہ ہر گھر کے محلے والے کی ضرورت ہوتی ہے جو انہوں نے خود مل کے اسے پورا کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مسجد آ جائے جہاں کے لوگ وہ پورا نہیں کر پاتے ہیں یا لوگ موجود ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں اور وہ لوگ ویل سیٹل ہیں، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن مسجد کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، تو ایسی مسجد فی سبیل اللہ میں آ رہی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو مسجد میں باقاعدہ کام کر رہے ہیں، امام اور خطیب لوگ، فی سبیل اللہ میں اس لیے انہیں جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے گی کہ یہ اپنی جگہ پہ غریب مسکین اور فقیر کی کیٹیگری میں نہیں آ رہے ہیں لیکن کام ایسا کر رہے ہیں جو دین کو آگے پھیلانے کا ہے، تو اللہ نے فی سبیل اللہ کا لفظ عام رکھا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت سے لوگ دوسروں کا جو ہے وہ مال کھا بھی سکتے ہیں، لیکن بہت سارے ہمارے سمجھنے میں ایک دینی حلقوں کو بدنام کر دیا گیا ہے، دین کے لوگوں کو بدنام کر دیا گیا کہ یہ تو یہ کرتے ہیں، یہ تو وہ کرتے ہیں۔ یہ سب یاد رکھ لیں کہ ہمارے لیے شیطان کی طرف سے ہے۔ ہاں یقیناً وہ کون سا زندگی میں کون سا لوگوں کے اندر فیلڈ ہے جس کے اندر برے لوگ موجود نہ ہوں؟ ہر میدان میں برے لوگ اور اچھے لوگ موجود ہیں۔ کیا بزنس مینوں کے اندر سارے کے سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ کیا سارے کے سارے امانت دار لوگ موجود ہوتے ہیں؟ ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن چند لوگوں کو پکڑ کے سب لوگوں کے اوپر کوئی برائی مسلط کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ کچھ مفسرین یہاں پہ اس فی سبیل اللہ میں ان لوگوں کو بھی لے کے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے جانا اور عمرہ کرنے کے لیے جانا، تو ہم ان کی بھی جو ہے وہ زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن واللہ اعلم یہ صحیح نہیں ہے، راجح نہیں ہے۔ ہاں فی سبیل اللہ میں جنہیں حج یا عمرے کو جانے والوں کو اس میں ہاں اگر کوئی انسان چلا گیا ہے اب اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ اس سے آگے والی کیٹیگری ابن مسافر میں آ جائے گا، وہ ابن سبیل میں آ جائے گا۔ لیکن ایک انسان بیسک گھر میں موجود ہے، اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس پہ حج اور عمرہ فرض ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی ہم اس کو کروا دیتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ سے کروائیں، زکوٰۃ صدقات کے علاوہ سے دیتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے نیکی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ زکوٰۃ ہم اس پہ لگا دیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، یا جیسے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو انسان طالب علم ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ دین کو سیکھنے کے لیے مختص ہوتے ہیں، جو وہ طلباء جو مدارس میں بیٹھ کے علم سیکھ رہے ہیں، وہ اپنے گھروں میں سب کچھ ان کے والدین کے پاس بزنس ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ وہ لوگ علم سیکھ رہے ہیں، یہاں سے مراد فی سبیل اللہ کا علم ہے۔ جو لوگ کالج کی فیس پے کرنی ہے، جو لوگوں نے جو ہے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے جو ہے ان کی فیسیں پے کرنی ہے، تو یاد رکھ لیں سبیل اللہ میں، فی سبیل اللہ میں وہ علم آتا ہے جس میں اللہ کے قرآن کو سیکھنا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ جس علم کو سیکھ کر اینڈ پہ انسان نے بزنس کرنا ہے، ڈاکٹر سیکھ کے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر سیکھ کے انجینئر بننا ہے، کالج میں جا کے اس لیے پڑھنا ہے کہ مجھے اچھی جاب مل جائے، اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اسے نماز پڑھنی آ جائے، اسے جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کرنی آ جائے، لوگوں کو سکھانا آ جائے، اس لیے نہیں، وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ جو ہے وہ جا کے اچھی کو جاب لے سکے، تو یہ فی سبیل اللہ میں نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پہ زکوٰۃ لگانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں جو لوگ علم سیکھ رہے ہیں،
وہ علم جو انہیں دین کی طرف لے کے جاتا ہے اور پھر دوسرے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، وہ لوگ اپنے ہاں صاحب نصاب ہیں، لیکن اپنے اس مشن کی وجہ سے، اپنے اس کام کی وجہ سے اگر ان کی اس کو جیسے پیچھے عاملینہ میں بتایا گیا ہے، یہ فی سبیل اللہ میں پھر وہ لوگ آتے ہیں کہ اگر وہاں سے ان کی سیلری دی جاتی ہے، ان کو کوئی ہیلپ کی جاتی ہے، تو یہ 7واں مصرف زکوٰۃ میں الگ سے فی سبیل اللہ میں بیان کر دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 8ویں چیز یہاں پہ بیان فرمائی ہے، وابن السبیل، مسافر جسے بولا جاتا ہے عربی میں ابن سبیل بولا جاتا ہے مسافر کو، کہ ایک انسان سفر پہ ہے، اپنے ہاں اس کا بینک میں بیلنس موجود ہے۔ آج کل تو جہاں انسان پہنچا ہے وہیں سے اپنے پیسے نکلوا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا انسان پھنس ہی گیا ہے، ایک انسان جاب کرنے کے لیے دوسرے شہر میں گیا تھا اور ابھی مسافر ہی وہاں جا کے اس کو جو پتہ ہے اپنے گھر میں یہ کھاتا پیتا ہے، ویلڈ ہے، سب کچھ ہے، پیچھے اس کے پاس بزنس ہے، گھر ہے، فلاں ہے، یہاں پہ سفر پہ آیا تھا، چاہے وہ سفر تجارت کے لیے، چاہے وہ سفر بزنس کے لیے ہے، چاہے وہ سفر سیر و سیاحت کے لیے ہے، چاہے وہ سفر جو ہے یعنی کسی نیک کام کے لیے ہے، چاہے وہ سفر حج اور عمرہ کے لیے ہے، اب نکل پڑا ہے سفر میں، نوٹ کریں، چاہے وہ سفر حج اور عمرہ کے نکل پڑا ہے، اب وہ اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اگر اس کو زکوٰۃ میں سے اس صدقہ اور خیرات میں سے دیا جا سکتا ہے جو اس زکوٰۃ کی طرح ہے تو جائز ہے۔ یہاں پہ پھر ہم دیکھیں گے کہ اب یہ تو فقیر اور مسکین نہیں ہے، اس کو ہم کیسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اب مجھے یہ بتائیے، یہ 8 جگہوں میں کس چیز میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی؟ یہ ہمیشہ پتہ نہیں کہاں سے کسی نے دماغ میں ڈال دیا لوگوں کو کہ جس کے پاس اپنا نصاب موجود ہے اس کو کسی صورت میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بھائی اس کو مؤلفۃ قلوب میں دی جا سکتی ہے، اس کو عاملینہ کی کیٹیگری میں دی جا سکتی ہے، اس کو غارمین کی کیٹیگری میں دی جا سکتی ہے، اس کو فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں دی جا سکتی ہے، اس کو وابن السبیل کی کیٹیگری میں دی جا سکتی ہے۔ یہ کون سے ہے کہ ہر جگہ پہ لا کے فقیر مسکین، نیڈی، ضرورت مند، محتاج، فلاں فلاں، یہ ہر کیٹیگری میں نہیں ہے۔ دنیا کس نظام کو چلانا ہے، یہ اس سسٹم کو چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ دائرہ کلوز کر دیتے ہیں اور بہت لوگ دائرہ بہت زیادہ کھول دیتے ہیں۔ نہ دائرہ کلوز کرنا ہے اور نہ ہی دائرہ بہت زیادہ کھولنا ہے۔ قرآن مجید کے جو 8 جگہ بیان کی ہیں، ہر جگہ کو اپنا الگ الگ ہے۔ فقیر اپنی جگہ پہ، مسکین اپنی جگہ پہ، عاملین اپنی جگہ پہ، مؤلفۃ قلوب اپنی جگہ پہ ہے، رقاب اپنی جگہ پہ ہے، غارم اپنی جگہ پہ، فی سبیل اللہ اپنی جگہ پہ، وابن سبیل اپنی جگہ پہ ہے۔ ان 8 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ ہم اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اسلام میں یہ جائز ہے۔ ہر جگہ پہ فقیر اور مسکین نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اپنی زکوٰۃ کے 8 حصے بنائے جائیں، 8 حصے کیے جائیں، کچھ حصے کے لیے فقیر تلاش کرے، کچھ حصے کے لیے مسکین تلاش کرے، کچھ حصہ عاملین کو جائے، کچھ حصہ مؤلفۃ قلوب کو جائے، کچھ حصہ رقاب میں جائے، کچھ حصہ غارمین میں جائے، کچھ حصہ فی سبیل اللہ میں جائے، اور کچھ حصہ وابن السبیل میں جائے۔ 8 حصے کیے جائیں اور ان تمام 8 حصوں میں اپنی زکوٰۃ کو تقسیم کیا جائے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے، لیکن جو راجح بات ہے ان 8 میں سے کسی کو بھی دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ ہم لوگ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، میرے بھائی میری بہن، ہمیشہ فقیر مسکین کو دیتے ہیں۔ کبھی اپنے رشتہ داروں میں وہ بھی تلاش کر لیں جو غارم بنتا ہے، کبھی اپنے قریب وہ بھی تلاش کر لیں جو مؤلفۃ القلوب بنتے ہیں، کبھی کبھی اپنے ان مخصوص لوگوں کو بھی تلاش کر لیں جو فی سبیل اللہ میں ہیں، کبھی کسی مسافر کو بھی تلاش کر لیں۔ یعنی ہمیشہ ہر جگہ پہ مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ایک بندہ بیمار پڑا ہے اور وہ سیریس بیمار ہے، مریض ہے، اس کا خامد جاب کر رہا ہے، ان کا گھر ہے، سب کچھ ہے، گاڑی ہے، لیکن اب وہ ضروریات زندگی پوری کر رہا ہے، وہ جاب کر رہا ہے، گھر کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اب عورت کا کچھ زیور بھی ہے، ان کے ہاں گھر بھی ہے۔ اب یہاں پہ لوگ سوچنے پڑ جاتے ہیں
اب یہ ہم ان کو زکوٰۃ کیسے دے سکتے ہیں، یہ تو اس کیٹیگری میں جو ہے وہ نہیں آ رہے ہیں، کیا یہ غارم میں نہیں آ رہے؟ ان کے اوپر میڈیکل کے بڑے بڑے بل جمع پڑ گئے ہوتے ہیں جن کی وہ ادائیگی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ غارم کی کیٹیگری میں نہیں آتے؟ یہ بات کہاں پہ، کہاں سے، کون سا سورس ہے، کون سی حدیث ہے، وہ کون سی آیت ہے جہاں سے یہ دلیل لی جا رہی ہے کہ صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کا ان 8 مسارب میں بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فریضۃ من اللہ، زکوٰۃ یا صدقات یا اس کو جو ہے وہ دینا ان لوگوں کے اندر، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض مقرر کیا جا رہا ہے جو تمام لوگوں پہ ہے۔ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھی لازم کیا ہے اپنے علم اور حکمت سے کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی حکمت سے یہ باہر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو 8 جگہ بیان فرمائی ہیں، اللہ نے اپنے پورے علم اور پوری دانائی اور پورے علم سے مقرر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا فقیر اور مسکین، بات ختم۔ اب وہ ہر جگہ پہ فقیر اور مسکین ہم تلاش کرتے رہتے، جیسے کہ آج کل لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بتایا جاتا ہے ہاں اگر اسلام کے قریب ہے تو دے دیں۔ اب وہاں پہ پھر پوچھتے ہیں جی اگر وہ ضرورت مند ہے تو، بھئی ضرورت مند کا یہاں پہ سوال، ضرورت مند ہے تو پھر تو دے ہی سکتے ہیں۔ اگر کافر ضرورت مند نہیں ہے لیکن اسلام کے قریب لا سکتے ہیں ہم آپ اس کو، تو اس کو دے دیں۔ کوئی بڑی چیز دینا چاہتے دے دیں، کوئی گاڑی لے کے دے دیں، چلو وہ آپ کا قریب آ جائے گا۔ اب یہاں پہ کہ ہم اتنی بڑی چیز کیسے دے سکتے ہیں؟ تو بھئی اگر کچھ ایسا بیت المال جمع ہو، کوئی ایسی چیز ہو جہاں سے اس کو دیا جا سکتا ہو تو دے دیا جائے۔ فلاں بندہ اگر اسلام کے قریب آ جائے گا تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو دے دو اس کو گاڑی لے کر۔ میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ ایسے ہی پھر رقاب، اب ایک انسان جو ہے وہ 10 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے، اگرچہ اس کا پیچھے گھر موجود ہے، کہتے ہیں جی اس کے پاس تو پیچھے گھر موجود ہے، ہم اس کو جیل سے کیسے زکوٰۃ لگا سکتے ہیں؟ غارمین کی یہ سمجھ آ گئی ہے، فی سبیل اللہ کی سمجھ آ گئی ہے، وابن سبیل کی سمجھ آ گئی ہے۔ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تمام سے گزارش یہ ہے کہ میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اللہ کے لیے ان باتوں کو غلط نہ سمجھا جائے۔ جب بعض دفعہ چیزیں سمجھانا مقصد ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اپنے لیے کہیں سے آسانیاں نکال رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ان چیزوں سے معاف کرے۔ دیکھیں دین کا پہنچانا ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ اس میں جو ہے وہ انسان یہ جو ہے غلط گمانیاں کرے، اس لیے چیزیں بیان کرتا ہے کہ اس میں کوئی اپنا مقصد، بھائی کیا مقصد لینا ہے؟ یہ امانت ہے، ایک ذرہ بھی کسی کے پاس آ گیا تو قیامت والدین اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ یہ مالی حقوق کے ہاں معافی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں تصور پیدا ہو گیا نا کہ گناہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو اور پھر جا کے جو حج عمرہ کر لو، توبہ کر لو، سب معاف نہیں۔ یہ معاف وہ ہوں گے جو اللہ کے حقوق ہے، نماز یعنی ذکر اذکار یا کوئی فرض چھوڑے ہوئے ہیں، وہ چیزیں معاف ہوں گی، لیکن مالی حقوق دینے پڑیں گے۔ شاید آپ لوگوں نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک مقروض تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ ایک صحابی نے ذمہ لے لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ تو یہ جو مالی حق ہوتا ہے یہ معاف نہیں ہے جب تک ادا نہ کیا جائے۔ قیامت والے دن جا کے اس کو جس کا حق ہے دینا پڑے گا، نیکیوں کی صورت میں یا اس کے گناہ سر لینے پڑیں گے، اس کو معافی نہیں ہوگی۔ ہاں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے اس کو دے دے اور اس کو معاف کر دے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ مالی حقوق میں دینا پڑتا ہے۔ اس لیے یاد رکھ لیں ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم آیت کو سمجھیں۔ ہم اسلام کو اتنی تنگ نظری سے کر دیتے ہیں، اتنا تنگ نظر کر دیتے ہیں کہ اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں سسٹم بدل گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ زکوٰۃ انفرادی طور پہ دینے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سب لوگوں کی زکوٰۃ مسجد نبی میں آتی تھی، وہاں پہ ایک جو ہے وہ بیت المال ہوتا تھا اور پھر وہاں سے لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھی، وہاں پہ لگائی جاتی تھی۔ یہ ایک سسٹم ہے۔ اب بھی اگر کوئی گورنمنٹ پراپر سسٹم بنا دے، اب بھی اگر کوئی اچھی تنظیم، اچھے لوگ، اچھے ٹرسٹ، اچھی کوئی فاؤنڈیشن، اچھے لوگ ایک سسٹم بنا دیں
اور پھر وہاں سے زکوٰۃ دے کے آگے سسٹم پہ چلی جائے۔ جیسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ایسے آپ ایک ریکمینڈ بھی کر سکتے ہیں کہ فلاں ضرورت مند ہے، اس کے لیے اگر کچھ فنڈ موجود ہیں تو فلاں کو دے دیے جائیں، اور وہاں پہ اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، کوئی کمیٹی فیصلہ کر لیتی ہے ہاں فلاں ضرورت مند ہے، تو اس سسٹم پہ اگر زکوٰۃ دی جاتی ہے تو یہ زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جو نفل عبادات ہوتی ہیں ان کو انفرادی طور پہ کرنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، جو فرض عبادات ہوتی ہیں ان کو اجتماعی طور پہ اکٹھے مل کے کرنا ایک جگہ سے، اس میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ جیسے نفل نماز گھر میں چھپ کے پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے، لیکن فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بنایا گیا قانون ہے۔ امید ہے کہ اس آیت کو ہم سمجھ گئے ہوں گے